بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین، سب سے پہلے یہ شعر سماعت فرمائیں کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ بڑے ایسے لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے اور علامہ سعد حسین رضوی کے حوالے سے، لو جی جناب، انہوں نے یہ جو ریلی نکالی تھی فلسطین کی حمایت کے اندر، یہ اچھا کام نہیں تھا۔ تو ایک دن الحمدللہ وہ آپ دن تشریف لا چکا ہے کہ جس دن کے حوالے سے بڑی شدت سے انتظار تھا، اور پھر ملک پاکستان کے اندر پاکستان کے وزراء ہو اور پھر یہ اعلان پاکستان کے وزراء یہ سائن کر دے۔ یہ ساری کوشش، یہ سارا سلوٹ یہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے باپ کے مشن کو اس انداز میں جاری رکھا ہے کہ دیکھیں کہ جو ریلی جس انداز میں نکلی فلسطین کے حق کے اندر کہ جناب اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کو دہشت گرد ریاست قرار دیا جائے، اور ساتھ ساتھ عافیہ صدیقی کا مسئلہ اٹھانا، تو یہ ایسے بڑے بڑے یہ سوالات کے جوابات یا مطالبات تھے کہ یہ آپ کی سوچ ہے۔ لیکن الحمدللہ حافظ سعد حسین کے رضوی کی قیادت کے اندر جو ریلی نکلی تھی وہ سرخرو کامیاب ہو کے نکلی ہے۔ یہ میرا میسج ان لوگوں کے نام ہے جنہوں نے یہ بلا وجہ اعتراض اٹھائے تھے، بلا وجہ یہ میسج کر کے یہ ضریر کی تنگ کیا تھا کہ لو جی لبیک والوں کو کام نہیں ہے، روڈ بند کرنا ان کا کام ہے، اگلے بندوں کو جناب پریشان کرنا یہ لبیک والوں کا کام ہے۔ تو یہ میسج میرا یاد رکھیں میرے پیارے معزز ناظرین۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیر اس وقت حافظ سعد حسین رضوی کی قیادت کے اندر جو ریلی نکلی ہے، مجھے یہ بتائے وہ کس مقصد کے تحت نکلی تھی؟ اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے حق میں نکلی تھی نا؟ اب اس میں ایسے تو نہیں نا کہ یہ ریلی نکالی گئی ہے، ان کو پیسہ ملا ہے، باہر سے ان کو جناب پیسہ آیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر لبیک والوں نے یہ ریلی نکالی ہے تو کس مقصد کے تحت؟ صرف مسلمانوں کی حمایت کے حوالے سے، جو فلسطین کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں ان مظالم کو روکا جائے، فلسطین کے اندر مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے ان سے جناب روکا جائے، اور بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے ان کو جناب فلسطین کے مسلمان ہمارے بھائی بمباری کی جا رہی ہے۔ تو یہ کہ پیغام تھا نا؟ تو یار کیا یہ پیغام غلط تھا؟ مجھے یہ بتائے۔ پھر بعض بدن یہ اعتراض کرتے جناب یہ مصنوعات کا کام لیتے ہیں۔ بھائی الحمدللہ یہ رات اعلان ہو چکا ہے، پاکستان کے وزیر داخلہ وزیر قانون نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، اور ہمیں ایک دلی یہ خلش ہے، دلی ہمیں دکھ ہوا ہے کہ اسرائیلی یہ دہشت گرد ریاست ہے، اور انہوں نے جناب ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ناجائز طریقے کے ساتھ مظالم کیے ہیں۔ بھائی اس کی تائید تو حدیث پاک میں ملتی ہے، جس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کو آپس میں مضبوط کرتا ہے۔ یار یہ انداز تھا حافظ سعد حسین رضوی کا، اور لوگوں نے ان کی قیادت کے اندر یہ قافلہ نکالا ہے، تو گویا کہ یہ مشن زندہ کیا ہے علامہ خادم حسین رضوی کا۔ حافظ سعد نے جو یہ مشن زندہ کیا ہے وہ در حقیقت ہے اپنے باپ کے مشن کو جاری رکھا ہے۔ تو یہ پھر میں گزارش کرتا ہوں ان لوگوں کے نام جنہوں نے بلا وجہ کے اعتراضات کیے تھے، یہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے یہ اعلان ہوا ہے، جب سے یہ اعلان سنا ہے حقیقت میں دل میں خوشی آئی ہے کہ یار کمال ہو گیا ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائی، اور یہی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات ہے، کتنے سالوں سے عرصہ آپ کو بھی پتہ ہے کتنے سالوں سے یہ مسئلہ چلا ہوا ہے، لیکن رات کو جو یہ 4 سے 5 مطالبات جو منظور ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ فی الفور عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے یہ بندوبست کیا جائے۔ تو کیا یار بھی ایک یہ ملکی سطح پہ یہ مسئلے کو اٹھانا کہ چھوٹی بات ہے؟ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں کر سکتے، بندہ ان سے پوچھے صحیح، کیا ایک ملکی سطح پہ یا انٹرنیشنل سطح پہ یا عالمی میڈیا پہ آ کے جناب یہ بات کر دینا حافظ صدیقی کے بارے میں چھوٹا کام تھا؟ تو الحمدللہ حافظ سعد حسین رضوی کے حوالے سے جو یہ ریلی نکلی تھی یہ پیغام پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر حافظ صدیقی کے حوالے سے یہ پیغام ہے کہ فی الفور ان کی رہائی کے حوالے سے بندوبست کیا جائے۔ تو یہ مطالبات حکومت نے الحمدللہ اس مرتبہ تسلیم بھی کیے ہیں، اس حکومت پہ امید نہیں تھی اس مرتبہ، لیکن الحمدللہ یہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی قیادت کے اندر جو ریلی نکلی، میں سلوٹ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ کمال ہو گیا یار بھی، ہمارے جو فلسطینی بھائی تھے، ہمارے فلسطین کے بھائی جو ہمارے منتظر تھے ملک پاکستان کے حکمرانوں کے، ان کی ایٹمی طاقت کے بل بوتے مسلمان منتظر تھے،
لیکن اللہ کے کرم سے الحمدللہ ایک مرتبہ پھر جب سے یہ اعلان سنا ہے دل انتہا درجے کا خوش ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے یہ شر پھیلایا تھا یہ کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ سعد حسین نظوی صاحب اور ان کی ریلی کے اندر جو لوگ شامل ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جو مطالبات منظور ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اندر مزید کامیابی کامرانی عطا فرمائے. ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کے حوالے سے گزارش ہے ضرور سبسکرائب فرما دیں. آمین وما علیہ الا البلاغ المبین.